یونیورسٹی. ایسا لیجنڈ آرٹسٹ آپ کو ہمارے ملک میں نہیں ملے گا. ابرار الحق. میں نے ہم بھائی کو اتنے سارے پیسے دیے تھے یہ ساری باتیں کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. ہم آج سے لے لیں گے. کر دیتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتے میں کیا شروع پتہ نہیں میں اس قابل ہوں کہ نہیں. لیکن وہ بھگت کبیر نے ایک بڑا اچھا شعر ایسے ہی موقع کے لیے شاید لکھا تھا کہ آپ فوراً اوقات میں آ جائیں تاکہ آپ ریلیکس ہونے کم از کم آپ. تو میں ریلیکس ہونے کے لیے وہ شعر سنا رہا ہوں آپ کو. اس نے کہا تھا کہ میرا مجھ میں کچھ نہیں, جو کچھ ہے وہ تیرا, اور تیرا تجھ کو سونپ دوں کیا لاگے ہے میرا. سو بیسکلی انسان کا کچھ ہوتا نہیں ہے, شکر کرتے رہنا چاہیے. میرا بس میرے پہ جو اللہ نے کرم کیا نا, وہ مجھے ایسے ماں باپ مل گئے جو بڑے بھلے لوگ تھے, جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کا, انسانیت کا سوچا اور بہت ہی پیار کیا لوگوں سے, مہمانوں سے مہمان نوازی کی. ہم تو کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہم اتنے مہمان نواز ہو ہی نہیں سکتے جتنے ہمارے والدین تھے. سچ بات, اتنا اچھا اخلاق بھی نہیں ہمارا ہو سکتا جتنے ہمارے والدین کا تھا. انہوں نے بچوں پہ انویسٹ بہت کیا, ہم اپنے بچوں پہ اس طرح انویسٹ نہیں کر پا رہے. جتنا وہ آئی کیو, انہوں نے آئی کیو کے ساتھ ای کیو پہ توجہ دی ان کی, اتنا نہیں. وہ جو کہتے ہیں نا برین کی بایو کیمسٹری میں ارلی چائلڈہڈ میں جو چلا جاتا ہے نا, اٹ اسٹیز دیر فار دا ریسٹ آف یور لائف, بیکمس پارٹ آف یور پرسنالٹی. تو میں آج ابو کی باتیں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے اچھا وہ اس لیے کہتے ہوں گے کہ میرا بیٹا اس طرح سوچے, وہ یہ کرے, وہ انہوں نے پاکستان 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 کو اتنا زیادہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا کہ بائی گاڈ, ابھی جو ریحان بھائی کہہ رہے تھے نا, یہ ڈائلاگ نہیں ہے, پاکستان کے لیے جان بھی دینی پڑی تو ہمیں دینی چاہیے, ہم دیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ انہوں نے کوٹ کوٹ کے بھرا ہے, محب وطنی کوٹ کے بھری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور پیار جو ہے, یہ 2-3 چیزیں تھیں جو مجھے پالیٹکس میں بھی خان صاحب بار بار بولتے تھے, میں اس لیے اس میں آیا, ورنہ میں شاید اس میں بھی نہ آتا. کیونکہ الٹیمیٹلی ہم سب کا دل چاہتا ہے ہمارا ملک ترقی کرے, اور انسانیت جب اس کی پلیٹ فارم کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر پورا دنیا جو ہے نا وہ ہمارا ایک ملک بن جاتا ہے. وہ پھر مطلب ارسپیکٹو آف کاسٹ, کلر, کریڈ, ریلیجن, نیشنلٹی, جینڈر, وہ سارا کہ سارا انسانیت کے لیے جو ہے نا وہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ابھی آپ نے وہ کہا واقعہ شیئر کروں, تو میں تھوڑی دیر پہلے وہ شیئر کر کے آیا, پتہ نہیں وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ میں اچھا خاصا میں اس وقت پڑھا رہا تھا ایچ ایس این کالج میں, اور میرے والدین کا شوق تھا کہ ہمارا بچہ بیوروکریٹ بنے اور ڈپٹی کمشنر. مجھے اب وہ کہا کرتے تھے تم نا سی ایس ایس ٹاپ کر کے بس مجھے دے دو, بے شک نوکری نہ کرنا, تم بس میں تمہیں قابل شخص بن کے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اب میں جب بھی کچھ پڑھنے کے لیے, مجھے یاد ہے فارسٹری اور 2-3 اور سبجیکٹس رکھے ہوئے تھے. ایک JG W اسٹارک کی کتاب میں نے, لاء بھی میں نے تھوڑا سا پڑھا ہوا تھا, ماسٹرز میں نے کیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی سے. تو میں لیکن یہ کہ جب بھی میں پڑھنے بیٹھتا تھا نا, کوئی نہ کوئی گانا ہی لکھ کے اٹھتا تھا. تو کوئی اللہ کی طرف سے کچھ اور ہی اللہ نے راستہ بنایا ہوا تھا. اب میں CSS کے لیے بیٹھوں ہوں, پڑھ رہا ہوں, اچھی خاصی تیاری کر رہا ہوں, بیچ میں اسنت جانا دلو دکھا میں نے کہا یار میں ان پٹ کچھ اور ڈال رہا ہوں, آؤٹ پٹ کچھ اور نکل رہی ہے, میں کروں کیا. خیر وہ میں نے گانے بنا لی, میں نے وہ بن گئے, اور بنتے گانا 2-4 مہینے لگ گئے. وہ جب چلا تو وہ سپر ہٹ. میں نے سوچا 2-4 دن کے لیے ہٹ ہوگا, 10 دن کے لیے ہٹ ہوگا, لوگ بھول جائیں گے. وہ لوگ اس کو بھول ہی نہیں رہے تھے, وہ اور اوپر جا رہا تھا, اور وہ دنیا میں ہر طرف, انڈیا نے بھی اس کی کاپی کر لی. وہ تو خیر بہت سے گانوں بھی کاپی کرتے ہیں, نیس پنجاب بن گئی ہے, لیکن وہ بھی کمپلیمنٹ ہوتا ہے ایک طرح سے کہ آپ کے گانے بالی ووڈ بڑی ایک جگہ ہے. تو خیر تو بڑے جناب انٹرنیشنل کانسرٹس بھی, اور مزے آ رہے تھے. نیا ایک نوجوان لڑکا ہو, اس کو فیم مل جائے, پیسے ملنا شروع, اور کیا چاہیے ہوتا ہے. لیکن 4 فروری کا وہ شام مجھے نہیں بھولتی, جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, لیکن اس کا ذرا سا ڈیٹیل میں جاؤں گا. والدین کے ساتھ بڑا پیار تھا, بالخصوص ماں کے ساتھ, کہ اس کی دعاؤں سے ہی ہم سب کچھ ہے. تو بچپن سے ہی میں دیکھتا تھا امی کا پیٹ ہل رہا ہے, کہ ہم سب دیکھتے ہیں امی زندہ ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا, ڈر ہوتا ہے نا, سارے سینسیٹیو بچے دیکھتے ہیں. تو میں بھی دیکھتا ہوتا تھا, اور بڑا جب تک میں ہو گیا تو میں دیکھتا تھا. تو امی ٹھیک ٹھاک تھی, ان کی بس خواہش تھی میں رمضان المبارک میں اللہ کے پاس جاؤں, نے سنا حساب نہیں ہوتا. تو اتفاق سے 15 رمضان المبارک تھا, اور جناب امی واش روم سے نکلی اور سلیوز اپنی رول ڈاؤن کر کے نہ تو جا رہی. تو میں ان کو ہمیشہ پکڑ کے پیار کرتا تھا. تو مجھے کہتی ہے چھٹو, میری طبیعت اچھی نہیں ہے تو تم مجھے تنگ کرتے ہو.
تو چلی گئی. ایک فون آیا, میں سن کے تھوڑا کمرے میں گیا واپس, تو نماز پڑھ کے میرا خیال ہے لیٹ چکی تھی. تو میں نے چابی لینی تھی گاڑی کی, تو میں جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ پیٹ ہل رہا ہی نہیں ہل رہا, بالکل نارمل روٹین میں. تو مجھے لگا کہ جیسے نہیں ہل رہا امی کا پیٹ. تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں واپس مڑا, میں نے دوبارہ دیکھا, میں پاس گیا تو بڑی اسٹل سی تھی. میں نے وہ ہارٹ بیٹ چیک کی تو مجھے لگا نہیں ہے. میں نے کان لگایا تو تیز تیز دھڑک رہا تھا, مگر وہ میرا اپنا ہی دل تھا. تو آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ شی از نو مور. تو میں ادھر ہی بیٹھ گیا, تھوڑی دیر میں درود شریف پڑھتا رہا. کوئی مجھے سمجھ بھی نہ آئی کہ ادھر میں کیسے ریئیکٹ کروں. گھر والوں کو میں نے بڑے طریقے سے جا کے بتایا, لیکن سارے بھلے لوگ تھے. میں آج ان کو یہی بتا رہا تھا کہ میری ایک بہن کہنے لگی ساتھ ہی, کوئی ایسے رویا نہیں. تو کہتی ہے امی یا اللہ ہم نے تیرے اس فیصلے کو قبول کر دیا, اب تو اپنی ہماری والدہ کو معاف کر دے, ان کو جنت میں جگہ دینا. تو مجھے بھی بڑا وہ ہوا کہ کیسے لوگ ہیں یہ, کہ وہ اس طرح والا کوئی وہ نہیں ہے ماحول. تو یہ ان کی تربیت تھی جو بچوں میں آئی. جو ہمارے اچھے کام ہیں نا وہ سب ان کے کھاتے کے ہیں, اور باقی جو بھی گناہ ہیں ہمارے اس کے ہم ذمہ دار ہیں خود. تو یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اس کے بعد, لیکن ڈپریشن بہت تھا امی کے جانے کے بعد. تو ایسا تھا جیسے اب خوشی نہیں ہے, مگر پھر اللہ نے ذہن میں ڈالا ہاسپٹل کا, اس طرف آ گئے. وہ زمین میں لینے کے لیے گیا, مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, تو زمین نہیں دی, بڑے چکر لگوائے انہوں نے کہا سی ایک دے کے پریشان ہو رہے تم ہی. خیر نہ ہو سکا, کوئی نہیں. وہ جو پیسے میں نے ہاسپٹل پہ لگانے کے لیے رکھے تھے, وہ پھر اس سے زمین خریدی, اینڈ دیٹ زمین واز ٹرانسفرڈ ان دا نیم آف سہارا لائف ٹرسٹ. بورڈ ہم نے بڑا اچھا بنا لیا, اور اس میں ہم نے کارپوریٹ گورننس رکھی. یہ ہم نے اچھا کیا کہ اکاؤنٹس ہے تو پرائس واٹر اینڈ کوپرس کے جو ہمارے پاکستان کے چیئرمین تھے ان کو ہم نے آن بورڈ لے لیا. ایک دو جرنیل آن بورڈ لے لیے, ضروری ہوتا ہے پاکستان میں, اور ایک دو اور ڈاکٹرس اور ایسے لوگ جو رائٹ لوگ تھے ان کا ایک زبردست سامنے اور بورڈ ہم نے بنا لیا. پیسے والا کوئی نہیں تھا ہمارے بورڈ میں, تو سب میری طرف ہی دیکھتے تھے. تو کانسرٹس میرے سورس آف انکم تھا, اور شروع میں کسی نے مجھے پیسے دینے نہیں تھے, نہ میں نے مانگنے تھے. تو وہ کانسرٹس آ رہے تھے تو ہم اس کے اوپر لگاتے جا رہے تھے, اور ہاسپٹل بنتا جا رہا تھا. لیکن جب کافی سارا بن گیا تو لوگوں نے سیریس لینا شروع کیا. اسکول کے بچوں نے 50 روپیز 100 200 500 ڈونیٹ کرنا شروع کر دیا. اس نے بھی کافی ہاتھ بٹایا. کرتے کرتے میسج پھیلا تو پھر لوگ بھی سامنے آئے, اور 2 سال کی مدت میں وہ ہاسپٹل بن گیا. سو ہاسپٹل کے بعد ہم نے سوچا اس کو چلتا, جیسے دنیا سے انسان چلا جاتا ہے, مگر کئی ہاسپٹل جو چیریٹی کی نیت سے بنتے ہیں وہ پھر پرائیویٹ بن جاتے ہیں, وہ پھر لوگ پیسے لینا شروع کر دیتے ہیں. تو وی تھاٹ کہ کوئی ایسا بزنس شروع کریں. پہلے کسی نے مشورہ دیا شاپنگ مال بنا لیں, اس کی انکم سے چلتا رہے گا. لیکن پھر کسی نے کہا نہیں, میڈیکل کالج بناؤ, تمہارا ہاسپٹل بھی ٹیچنگ ہاسپٹل بن جائے گا. تو ہم نے میڈیکل کالج بنایا, اس سے وہ ہمارا ہاسپٹل ٹیچنگ ہاسپٹل بن گیا, اور پھر وہ انکم جنریشن بھی شروع ہو گئی. اور اب ہمیں زکوٰۃ کم لینی پڑتی ہے, بیکاز ہاسپٹل سے انکم جنریٹ ہوتی ہے, اور اس سے ہاسپٹل چلتا ہے فری. ساتھ میڈیکل کالج جو ہے وہ ایک نیا ہاسپٹل بنا رہا ہے, وہ کینسر ہاسپٹل ہے, وچ از اپ اینڈ رننگ. اگرچہ ہمیں اس کو شوکت خانم کے اسٹینڈرڈ پہ لے کے جانے کے لیے ہمیں ایک لینر ایکسلریٹر کی ضرورت ہے. وہ $2.5 ملین کی مشین ہے. وہ جس دن ہمارے پاس آ گئی تو ول بی ایٹ پار ود شوکت خانم, لیکن وہ شارٹ فال ہے. لیکن ہمارا باقی سرجریز کر رہے ہیں ہم, اس کی جو چیزیں جو کیموتھراپیز وغیرہ وہ بھی ہم کر رہے ہیں اس میں اپنے کینسر ہاسپٹل میں. اور ایک اچھی بات بھی میں بتا دوں, وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی پیشنٹ کو ریفیوز نہیں کرتے. یعنی 3rd گریڈ کا کینسر ہو, 4th کا, ہم اس کو کہتے ہیں ہم اس کو ٹریٹ کریں گے, اور کوشش کریں گے اگر وہ پیشنٹ بچتا ہے تو. ورنہ جو ہے اس کی قسمت ہے. ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ اس کو آپ گھر لے جائیں, بیکاز یہ جو جملہ بولنا ہوتا ہے نا. میری بھاوج کو کینسر تھا, انفارچونیٹلی انہوں نے پوری دنیا سے علاج کرانے کی کوشش کی, لیکن جب نہیں ہو سکا تو وہ ظاہر ہے چلی گئی. مگر ان کو جب کہا تھا نا ڈاکٹرز نے کہ ان کو آپ گھر لے جائیں گے کوئی علاج, لیکن پھر پین کا بہت شدید ان کو درد. تو ہم نے سوچا کہ پین مینجمنٹ جو ہے اس کا ایک شعبہ وہاں پہ ہم نے بنا دیا. تو ہم کسی کو ریفیوز نہیں کرتے, اور کسی کو یہ نہیں کہتے اس کو گھر لے جائیں آخری وقت تک. تو اس کی کم از کم یہ ہے کہ پین لیس ڈپارچر کو انشور آپ کر سکتے ہیں کہ چلو چلا جائے. تو یہ ہمارا کینسر ہاسپٹل.
تو اس کے بعد جب بھی ڈیزاسٹرز آئے, ہم نے ڈیزاسٹرز میں بھی کہا, میں نے کل بھی بتایا تھا, زلزلہ زلزان کے لیے ہم نے 5000 فائبر گلاس اور اسٹیل اسٹرکچر کے گھر بنا کے دیے. اور وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جو 1 لاکھ کا گھر بن رہا تھا وہ ہم نے 22,000 میں اس طرح بنایا. ہم نے تجربہ کیا کیونکہ جمبو لان جو ہے نا وہ انسولیشن کرتی ہے ریزن کے درمیان, ریزن سے بنتا ہے نا یہ جو فائبر ہوتا ہے. تو جمبو لان پہ ہم نے جو جوکر کے اندر ایک مٹیریل لگا ہوتا ہے نا اس کو توے پہ رکھ کے ہم نے ٹیسٹ کیا تو وہ اس میں سے ہیٹ ٹرانسمٹ نہیں ہو رہی تھی. دیٹ مینس وہ انسولیشن کا کام کر سکتا تھا. تو اس کو کیمیکل نے پکڑ لیا. تو وہ ہم نے نعرے لگائے کہ ہمارا ایک تجربہ کامیاب ہوا ہے. اور وہ ایک نیا مٹیریل سامنے آیا, دونوں طرف فائبر تھا, درمیان میں وہ تھا, اور اس نے بالکل پکڑ لیا اور وہ ہتھوڑوں سے بھی نہیں ٹوٹتا تھا. اور وہ آج بھی آپ جائیں گے نا تو کشمیر میں آپ کو اس کے اوپر سہارا فار لائف ٹرسٹ لوگوں نے اس کی شاپس بنا لی ہیں وہاں پہ. کہ وہ جو گھر ہم نے 5000 بنا کے دیے تھے کیونکہ وہ موو ہو جاتے ہیں, وہ ڈسمینٹل بھی ہو جاتے ہیں. اندر اسٹیل اسٹرکچر لگا ہوا ہے اور باہر وہ لگا. تو دیر از اے ول دیر از اے وے نا, کہ کام کرنے کی نیت ہو, کسی کی ہیلپ کرنے کی. تو اس کے اندر ایک سٹوو بھی لگاتے ہیں تو وہ سارا گرم ہو جاتا تھا. تو اس ٹھنڈ کے ویدر میں وہ ایک بڑا زبردست لوگوں کے لیے. اور مجھے یاد ہے فوجی میں کہتے تھے یہ ہمیں لا کے دیں, میکسیمم لوگوں کو یہ بڑے پسند آ رہے ہیں. گھر تو ٹوٹے ہوئے تھے ان کے, تو وہ ہم نے 5000 بنا کے دیے تھے. پھر 2010 کے سیلاب میں ہم نے پکے گھر 1300 وہ بنا کے دیے. سو اس بار جو ظاہر ہے سیلاب آیا تو لوگ پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے, ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یار یہ تو کرتے ہوتے ہیں. تو وہ لمبی لسٹ ہے. ہم پہلے جا کے ایک ٹیم جاتی ہے ہماری, سروے کرتی ہے, ان میں سے دیکھتی ہے کہ سب سے ماڑے بندے کون ہیں, کہ ان سے نہیں بننا کچھ. کئی تو بیچارے شفٹ ہو جاتے ہیں, کئی اپنا کر کرا کے کچھ بنا لیتے ہیں, کئی بالکل ہی مرے ہوتے ہیں. وہ ابھی بھی وہاں پہ ان کے اندر ٹینٹس میں رہ رہے ہیں. تو ان کے لیے پھر ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے, تو کئی جگہوں تو کام شروع ہو گیا ہے, ہمارے گھر بن رہے ہیں. اور وہ اینٹوں کے اور اس کے جو سیمنٹ کے بلاکس کے, کئی جگہوں پہ ہمیں پلجز مل گئی ہیں, کئی جگہوں پہ ہم اب پلجز لے رہے ہیں. تو یہ ایک سائیکل چلا ہوا ہے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم جو بھی, میں کہتا ہوں یہ جنت میں گھر بنانے والی بات ہے کہ اگر ہم یہاں پہ بنائیں ان کا, تو وہ ان کے لیے تو جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا, تو وہ اماں جی کہتی تھی شالا تھی میں ابرار الحق کو تو ایسا کو محل دے چھوڑیں گے. ان کے لیے محل ہے کہ جو مٹی کے گھروں میں رہیں, ان کو اگر سیمنٹ کے یا اینٹوں کے گھر مل جائیں جس میں اظہار کی تیار چھتیں اوپر لگی ہوئی, لوہے کا ایک دروازہ لگا ہو اور لوہے کی ایک کھڑکی ہو, ان کے لیے وہ محل ہی ہے. اور پھر ہم نے تو ایک چھوٹا سا پارک بھی بنا دیا تھا بچوں کی سلائیڈز اور وہ سارے کرنے کے لیے, جھولا. اگرچہ بعد میں انہوں نے توڑ پھوڑ دیا, لیکن وہ یہ کہ 6 مہینے سال بچوں نے خوب وہاں پہ انجوائے کیا تھا. اور ایک مسجد بھی بنا دی تھی, ایک کمیونٹی سینٹر بھی بنا دیا تھا. ظاہر ہے 1300 گھر تھے تو پھر وہ مختلف جگہوں پہ تھے, مگر جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کر دیا تھا. اس بار بھی کوشش کریں کہ جتنا بن سکے اللہ ہمیں ہماری ایفرٹ قبول کرے. بعض کا ہوتا ہے ایسا کہ پیسے ہمارے پاس بینکس میں پڑے ہوتے ہیں, بندے کی پلاننگ اپنی ہوتی ہے, اللہ کی اپنی ہوتی ہے. کئی دفعہ پیسے پڑے رہ جاتے ہیں, ہم بندے چلے جاتے ہیں. اللہ زندگی تندرستی رکھے سب کی. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا لیکن بہت بڑا کام ہوتا ہے. تو لیٹس آل ہیو اے راؤنڈ آف اپلاز فار پارلیمنٹ. اور اللہ کرے کہ اور بہت سارے لوگ پاکستانیز جو ہیں ہمارے پاکستانی اوریجن کے, وہ پارلیمنٹ میں آئیں, اور اس طرح ہماری کمیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے. اور وہاں پہ تو یہاں پہ ویسے ہی ایک جو ایک ہارمنی کا جو کلچر ہے, محبتوں کا آپس میں اور ٹوگیدرنیس کا, اس کو ہم آ کے چیریش کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. تو I'm sure آپ بھی اس کو خوب انجوائے کرتے ہوں گے. شکریہ آپ سب لوگوں کا, آپ نے بڑا ہی جنرسلی ڈونیٹ کیا اور سرپرائز کیا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب لوگ تو کھانا شانا کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, گپ شپ لگائیں گے. مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی ساری چیریٹی بھی دے دیں گے اتنے اچھے نیکی کے کام کے لیے. اور سیٹھی صاحب آپ کا شکریہ. میں ایک واقعہ مجھے یاد ہے, اللہ تعالیٰ نے جس سے ڈونیٹ کرانا ہوتا ہے نا, اور جس کے نام ثواب دینا ہوتا ہے وہ دے دیتے. ایک بار ہم, کیونکہ ہمارے ہاسپٹل میں بھی جو کوئی کمرہ بنواتا ہے نا, تو $5,000 جو ہمیں دیتا ہے نا, تو اس کے نام پہ ہم کمرہ بناتے ہیں. تو مجھے یاد ہے نیا بن رہا تھا کینسر ہاسپٹل, تو ہم یورپ میں تھے, تو ہم چیریٹی اکٹھی کرتے, ہم نے کہا جو بھی کمرہ دے گا. تو ایک لائن لگ گئی 7-8 لوگوں کی, جو ایک کے بعد ایک آ کے روم ڈونیٹ کر رہے تھے. بیچ میں ایک لڑکا آ گیا جس نے €50 پکڑے ہوئے تھے, اور وہ بیچ میں گھس گیا, اور اس کو لڑکے باہر جو ایڈمنسٹریشن تھی باہر نکال رہی تھی کہ تم تو باہر نکلو, یہ بڑے ڈونرز ہیں.
جنہوں نے 5000 دینا ہے, تو تم 50 والے بیچ میں آ گئے ہو, تم 50 والے تو باہر نکلو نا. تو وہ انسسٹ کر رہا تھا کہ نہیں مجھے آنے دو, تو میں نے اسے کہا آنے دو کیا ہو گیا. تو وہ آیا تو آ کے نا $50 دے کے کہتا ہے میں نے کہنا تھا کہ اگر میرے پاس آج 5000 ہوتا نا تو میں آپ کو ضرور دیتا, میں نے اپنی ماں کے نام پہ نا بنوانا تھا, لیکن فی الحال آپ سے میں یہی دے رہا ہوں. یہ کہہ کے وہ گیا ہے. تو وڈ یو بلیو کہ جو اس سے پہلے ڈونیٹ کر کے جا رہا تھا نا, وہ بندہ واپس مڑا ہے اور کہتا ہے عمران بھائی ایک کمرہ میری طرف سے اس کی والدہ کے نام. مجھے یاد ہے وہ بندہ اس نے 2 رومز دیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ, تو وہ ڈونیٹ کر کے جا رہا تھا. تو اس نے بات سنی نا اس کی بچے کی کہ اگر میرے پاس ہوتے نا تو میں نے بھی نا دینا تھا. تو اس نے کہا کہ ایک اس کی والدہ کے لیے میری طرف سے. تو اس میں ہم نے یہ زندگی میں نہیں کبھی سوچنا کہ میرے پاس تو تھوڑے پیسے تھے. جو زندگی میں اگر آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں دے سکا اور اس کے ذہن میں آ بھی گیا نا کاش میرے پاس ہوتے تو میں بھی دیتا, میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ڈونیشن کو ملٹیپلائی کر کے قبول کرے. کیونکہ قبول کرنے والا تو وہ ہے, وہ پتہ نہیں اس کا کتنا اجر دے دے گا جو دیا بھی نہیں کبھی, صرف دینا چاہتے تھے. سو اصل میں تو نیتیں قبول ہوتی ہیں نا, اصل میں تو ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں کبھی. سو اللہ تعالیٰ ہمیں قبولیت والے معاملے عطا فرما دے. بخشش تو اس نے کرنی ہے, جتنوں کو اس نے رزق دینا ہے وہ دینا ہے, جتنوں کو نہیں دینا کوئی دلا نہیں سکتا. عمر 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. پتہ نہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, لیکن ایک امتحان ضرور ہے انسانیت کے حوالے سے کہ صرف سیلاب زدگان کا امتحان نہیں ہے, ہمارا بھی ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں. سو ہم جو کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول کرے, اور مل کے ذرا سا کچھ گنگنائیں. میں آپ کو زیادہ سیڈ کر دیتا ہوں کبھی کبھی, آج میرا موڈ شاید اس طرح کا ہے. خیر میں جو مار گئے رات کو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کل کے میچ کے حوالے سے. مجھے البتہ کسی نے ایک چیز بھیجا, کہتے ہیں میچ میں سب سے اچھی پرفارمنس ابرار الحق کی رہی کیونکہ نچ پنجابن بار بار بجتا رہا. میں نے کہا اچھا چلو کوئی نہ کوئی پرفارمنس تو ہوئی ہے. کیا سناؤں میں آپ لوگوں کو جی. You don't seem to know I love you baby, I can't love you more than anybody else, I mean it. یعنی کہ سانو تیرے نال ساڈا دل بےقرار ہو گیا, یعنی سانو تیرے نال پیار ہو گیا, ساڈا دل بےقرار ہو گیا. دل دی گل کہنی چاہیے, دل وچ رکھنی نہیں چاہیے, بول بدیشی بولی اپنی بولی بھولنی نہیں چاہیے, نہیں چاہیے نہیں چاہیے. You don't seem to know I love you baby, سانو تیرے نال پیار ہو گیا, ساڈا دل بےقرار ہو گیا. ایک گانا میں رات کا بھائی گانا بھول گیا تھا, وہ اب میں قضا گانا آپ کو سناتا بڑی ہر جائی اوے نو چاہیے گھر جوائی, اور ویکھو کیسا زمانہ کیسی رات آئی ہے, چمکیلی بارات لے کے آپ آئیے, سارے شہر سے دہائی جائی دہائی گئی. انشاءاللہ اگلے کانسرٹ میں مزہ آئے گا اور ڈھیر سارے نئے گانے کے ساتھ میں. اور ریحان کا کانسرٹ کا اتنا مجھے اچھا لگا, کل ساؤنڈ سسٹم بہت اچھا تھا. آج تو میرا خیر گلا ہی بالکل کل کی وجہ سے نا تھوڑا بہت میں نے زیادہ رات کو ہم نے نعرے شعرے لگا لیے. سو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کا ڈھیر سارا شکریہ, آپ کی ساری فیملی کا. سٹی صاحب 11 مارچ کو ہم آپ کو پھر انوائٹ کریں گے. جو یہ ہمارے گیسٹس ہیں ظاہر ہے ان کے لیے ریحان بھائی ہم اچھی والی جو ہماری ساری سیٹس ہیں وہ سارے ہوں گے. آف کورس ہمارے لیے سارے ہی قابل احترام ہیں, اور مزہ آئے گا جب وہ 5-6 ہزار لوگ ہوتے ہیں نا,
اس میں ایک ویسے ہی رونق ہوتی ہے اور وہ ساری ہوتی ہے. سو جتنے لوگوں نے سپورٹ کیا, جو کرنا چاہتے تھے, جنہوں نے دعائیں کی, سب لوگوں کا شکریہ. بہت ساری ان لوگوں کے لیے دعائیں اور آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے. ایک بار پھر بہت شکریہ, تھینک یو. پاکستان زندہ باد. پاکستان آپ کر دے بڑا بھائی ہیپی نوٹ پہ اینڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں. کرنا ذرا اچھا, یہ کل سے ہی پریکٹس کر رہے ہیں. لیکن تھوڑی شیطانیت کمی ہے, کچھ ہے, مطلب کوئی وہ لگ رہا ہے ذرا معصوم والا کہتا ہے. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ شیطانیت جنریٹ ہوتی ہے استغفر اللہ. نہیں میں طاری کرتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد. اچھا اس میں کہاں چلا گیا وہ بھاگ کے؟ اچھا ہاں, یہ اگر آپ ٹھمکا لگائیں نا, آپ کا ٹھمکا بہت وائرل ہوگا. یہاں لگا دو, سیٹ پہ کھڑے ہوتے نظر نہیں آ رہا. گانا میں لگا. یہاں ہاتھ رکھا تھا نا, دیکھیے ادھر آئے نا, میں ادھر آ جائے. باقی سارے لوگ بس ٹھیک ہے, تیرے والوں آ گیا ٹھمکا. تھینک یو سو مچ جی ونس اگین لیڈیز اینڈ جینٹلمین, بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. All right, let's put the background for Nest Punjaban while we do the meet and greet. By the way, the setup and the presentation here tonight was amazing. So even all the employees of this restaurant, I'll make sure that you guys have your pictures with the crowd too because they were very excited. So apne employees ko bhi yahan pe bula dijiye. 15 years. Many organizations come and go, but he is dealing now with the second generation. You know, I saw the concerts. ہم جیسے عمر کے لوگ تو وہ concerts enjoy کرتے ہی کرتے ہیں, but now the new generation today is someone that blends with him too. So he's gifted. He's someone who's made Pakistan proud. And for last 19 years, you know, started from a few numbers and now there's hundreds of institutions that him and Sahara for Life have single-handedly built with the contribution, the dua and the support from each and every Pakistani across the world. I'm going to thank Sham Sethi sahab. ان کا بہت بڑا دل ہے. You know, جب ہم نے یہ اپنا ایک فنڈ ریزنگ کانسرٹ کا اعلان کیا تھا تو he called me and he said کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. جو میرے قریبی, میرے دوست, میرے رشتہ دار, میرا فرینڈ سرکل, میرے ارد گرد جو میری سب سے کلوزسٹ فیملی ہے, ان کو ہم ملوانا چاہتے ہیں. Very thankful to Parvez bhai. Parvez bhai, please, if you can stand up, we want to acknowledge you. Introduced her to the mayor, the ministers, the federal government. کیونکہ جب اپنے لوگ یہاں پر اتنے ان کے کنیکشنز ہوں, it makes it very very easier. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان وسیلہ بنتا ہے اور قدم سے قدم ملتے ہیں, اور اگر ایک مقصد اور پرپس صاف ہے تو پھر لوگ اور منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. سو جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں, یو آر اے پارٹ آف اٹ. سو لیٹس اینڈ اٹ ڈز ناٹ میٹر. اس بندے کے بارے میں ایک بات بتا دوں, doesn't matter whether you donate $10 or you donate $10,000. مگر یہ ہے کہ اپنی حوالے سے جو بھی جتنی بھی چادر جو بھی آپ کر سکتے ہیں. ہم میرے اندر وہ بات نہیں ہے کہ we have to talk that فنڈ ریزنگ لینگویج یا وہ کڑک والے لفظ, جو بھی ہے دل سے ہے, سامنے ہے. اینڈ اف یو فیل دیٹ یو آر ڈیلنگ ود سم ون ریئل اینڈ اوریجنل, دین پلیز پارٹیسپیٹ. اویس بھائی, آپ یہاں سے اس چیز کو ٹیک اوور کریں. اور شام سے بھی صاحب, I'd like